بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے صحابہ پر درود و سلام ہو. آج ایک بڑا دلچسپ اور معاشی ٹاپک لے کر آیا ہوں. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی. ڈی مونیٹائزیشن کیا ہے؟ اگر پاکستان میں بڑے نوٹ ایز لائک 5000 والے اور چھوٹے نوٹ 1000 والے اگر ختم کیے جائیں تو کیا پاکستان کی معاشیت بہتری کی طرف آ سکتی ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک اور ہمارے خاص کر ہمارا مخالف ملک انڈیا نے ڈی مونیٹائزیشن کی ہے اور وہاں معاشی طور پر استحکام آ گیا ہے. اور کیا ہمارے ہاں اگر 5000 والا نوٹ، 1000 والا تو کم از کم چلتا رہے، اگر 5000 والا نوٹ ختم کر دیا جائے تو کیا ہمارا ملک بھی معاشیت کی طرح چل پڑے گا؟ ہمارا ملک بھی ترقی کی طرف چل پڑے گا؟ اور دوسرا ٹاپک ہوگا ڈی مونیٹائزیشن کرنے کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کا موجودہ معاشی بحران سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا اور آئے روز بڑھتی مہنگائی اور ہر چند ہفتوں بعد سامنے آنے معاشی اشاریوں کی تنزلی کے بعد اکثر افراد یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے. 1 سال سے پاکستان میں معاشی ماہرین کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے کہ اس روایتی حل ہی سامنے آتے ہیں جنہیں چند حلقوں کی جانب سے قلیل مدتی حل قرار دیا جاتا ہے. تاہم 2 روز قبل ایک روایتی حل پیش کیا ہے جو فی الحال سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے. وہ کیا ہے کہ پاکستان میں ڈی مونیٹائزیشن کو فروغ دیا جائے. پاکستانی معاشیت کو باضابطہ بنانے، اسے قانونی اور رسمی شکل دینے اور برآمدات بہتر کرنے کا ایک طریقہ قرار دیا ہے. پاکستان میں تقریباً 8.5 کھرب روپے ملکی معاشیت میں موجود ہیں. لوگوں کے پاس کیش تو ہے، کھپت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ انفارمل غیر رسمی معاشیت کا پیسہ ہے جو ٹیکس دیے بنا فارمل مطلب رسمی معاشیت کی کھپت بڑھا رہا ہے. اور یہی مسئلہ ہے، جب پیسہ سسٹم سے باہر ہے اور اسے پیداواری کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، ملک میں پیسے کی فراوانی ہے لیکن پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے بھی ملک سیاسی طور پر، معاشی طور پر استحکام کا قابل نہیں ہے. اگر یہ 8 کھرب روپے بینکوں کے پاس واپس آ جائیں یا چلیں ان میں سے آدھے بھی آ جائیں، 4 کھرب روپے بھی آ جائیں، تو آپ کے پاس اضافی رقم ہوگی جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس وقت 5000 کے نوٹ کو ڈی مونیٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. 6 مہینے بعد یہ نوٹ نہیں چلیں گے. بہت لوگ روئیں گے لیکن وہی لوگ روئیں گے جن کے پاس 5000 کا نوٹ ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرانا شروع کر دیں گے. اس پیسے کو ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے استعمال کریں جو پیسہ لوگوں کا ہوگا. ظاہر ہے اس بارے میں مزید سوالات اٹھیں گے، جیسا کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں تو ایسا فوری طور پر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس ایک بہت اچھا فورم ہے بے نظیر انکم سپورٹس. اس میں جتنے لوگ، اس میں بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے، اس کے ذریعے ایسے لوگ جو ٹارگیٹڈ لوگ ہیں، جو غریب ہیں، ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں آج سے لگ بھگ 9 سال قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے اس نوعیت کی پالیسی کے تحت 500 اور 1000 کے نوٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. ڈی مونیٹائزیشن ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور آیا یہ پاکستانی معاشیت کے لیے مفید ثابت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ڈی مونیٹائزیشن اور اس کا مقصد
ڈیمونیٹائزیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی حکومت مخصوص بینک نوٹ کو معیشت سے ختم کرنے کے لیے پالیسی مرتب کرتی ہے۔ اس پالیسی کے تحت مخصوص بینک مخصوص نوٹ کو ایک ٹائم دیتے ہیں، ایک میعاد دیتے ہیں کہ اس دنوں کے اندر یہ پیسہ نہیں چلے گا، استعمال کے قابل نہیں آئے گا، یعنی مارکیٹ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ حکومت ایسی پالیسی مرتب کرتی ہے جس کے تحت اس دورانیے میں عوام اس نوٹ کو بینکوں میں جمع کروا سکیں۔ اس کے بعد یہ رقم نکلوانے کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے حکومت کی کچھ شرائط عائد کرتی ہیں۔ بڑے نوٹ عام طور پر کرپشن، ٹیکس چوری، اسمگلنگ جیسے غیر قانونی کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ڈیمونیٹائزیشن کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کرپشن اور ٹیکس چوری کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈیمونیٹائزیشن کے ذریعے معیشت میں کرنسی نوٹوں کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ذرائع سے ادائیگیاں کریں۔ معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے اور ٹیکس جمع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ جب بینکوں میں زیادہ سے زیادہ رقوم جمع کروائی جاتی ہیں تو حکومت کے پاس پالیسیاں بنانے اور رقم کو مخصوص سیکٹر میں مراعات دینے کے لیے استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انڈیا میں ڈیمونیٹائزیشن کتنے فیصد کامیاب رہی؟ وزیر اعظم نریندر مودی نے 8 نومبر 2016 کو شام 8 بجے قوم سے اپنے ایک خطاب میں 500 اور 1000 کے نوٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انڈیا کی حکومت کے مطابق اس پالیسی کا مقصد جعلی نوٹوں اور غیر اعلانیہ دولت کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس اعلان کے چند گھنٹے بعد یعنی رات 12 بجے ان نوٹوں کی قدر ختم ہو چکی تھی، تاہم لوگوں نے انہیں اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرنے کی اجازت تھی اور اس رقم کو وہ کچھ شرائط پر ہی نکلوا سکتے تھے۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ چند لوگوں کے پاس بڑی تعداد میں کالا دھن، وہ پیسہ جس پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا، موجود ہے، وہ قانونی کارروائی کے خوف سے اسے بینک میں جمع نہیں کروائیں گے اور یوں یہ رقم تلف ہو جائے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 99% ایسی رقم جو غیر ٹیکس شدہ تھی اگلے چند ماہ کے دوران بینکوں میں جمع کروائی گئی، یعنی بلیک منی تلف کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ اس طرح جعلی نوٹ معیشت میں ڈیمونیٹائزیشن کے بعد میں موجود رہے اور ان میں کمی نہیں آئی۔ اس دوران حکومت کی ناقص حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے باعث عام آدمی کو پیش آنے والی مشکلات زیر باعث ہوئیں۔ پاکستان میں ڈیمونیٹائزیشن کا عمل کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت حکومت کا موقف ہے کہ نوٹ ختم کرنے کے بجائے ڈیجیٹل بینکنگ کا فروغ ایک بہتر حل ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب اور پاکستان میں 5000 روپے کا نوٹ پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا بینک نوٹ ہے، جس کا پہلی بار اجرا 2006 میں کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کے تمام حکومتوں کو کوشش کے باوجود پاکستان میں ٹیکس ادائیگی کی شرح 10% سے بھی کم ہے، جس کی وجہ سے انفارمل معیشت بنائی جاتی ہے۔ پاکستانی معیشت کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اس کی مثال آپ انڈیا سے لیں، وہاں بھی ڈیمونیٹائزیشن کرنے کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکے اور الٹا اس کا کم آمدنی والے افراد پر بہت اثر پڑا تھا۔ پاکستان میں جن لوگوں پر ٹیکس لگایا ہی نہیں جاتا، ان کے پاس ہی سب سے زیادہ دولت ہے، تو اگر آپ ڈیمونیٹائزیشن کر بھی دیں تو اس کے پاس آپشن موجود ہیں اس پیسے کو کسی دوسرے اثاثے میں تبدیل کروانے کے۔ تو پاکستان میں ڈیمونیٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کا غریب لوگوں پر اثر زیادہ ہو سکتا ہے۔